وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. فَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اپنے عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا یہ نوح نہیں ہے اس کے سوا کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ ذرا تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے. اس کو کچھ شوق چڑھایا ہے کہ یہ اب اس نے سارا ڈھونگ لچایا ہے رسالت کا، نبوت کا. چاہتا کیا ہے یہ کہ حکومت اس کے پاس آ جائے، تمہارے اوپر حکومت کرے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. یہ کیوں یہ نوح کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو نبی بنا دیا. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو اپنے جو آباء و اجداد میں اس طرح کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل نئی نویلی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور وہ اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے. قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میری مدد فرما، جو یہ تکذیب میری کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو ہی مدد فرما. فاوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کیا، ان اصنع الفلک باعیننا واحینا، کہ اب ہمارے نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق، وحی کے مطابق کشتی بناؤ. فاذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچے، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑے. فاسلک فیہا من کل زوجین، تو تمام مخلوقات میں سے، تمام حیوانات میں سے تم ایک ایک جوڑا جو ہے، یعنی دو دو، نر اور مادہ ایک ایک، تو دو بن جائیں گے، ان کو رکھ لو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، یعنی ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹا. فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو جب تم اور جو تمہارے ساتھی ہوں گے وہ کشتی پر بیٹھ جائیں، جم جائیں. فقل، تو کہنا اس وقت الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے کہ ہمیں ان ظالموں کی قوم سے نجات دی. وقل، اور یہ بھی کہنا رب انزلنی منزلا مبارکا، پروردگار اب مجھے اتاریو برکت کا اتارنا، یعنی کہ اب ہم اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، یہ کشتی اب کہاں کہاں جائے گی، کہاں رکے گی، کہاں ہم اتریں گے، یہ سب معاملات تیرے علم میں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہیں. قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، ہم جانچنے والے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں جانچے اور پرکھے. ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، ان میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہی میں کا. اب یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ان کے نام کا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی وہی بات کہی. افلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسودگی عطا کر دی تھی، مال و اسباب دیا تھا، دولت دی تھی. انہوں نے کیا کہا، وہی کہا اپنی قوم سے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے. اب یہ حضرت ہود کا ذکر ہو سکتا ہے، حضرت صالح کا ہو سکتا ہے علیہ السلام، ان میں سے کوئی. الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں. یاکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون، جو تم پیتے ہو اسے یہ بھی پیتے ہیں. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے. یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے، ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہم تمہارے سردار ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے، ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہاں سے آ گیا جو چاہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے؟ حالانکہ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں. لیکن کہہ کیا رہے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا. ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے.
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے بھی کہا پروردگار میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ قال اما قلیل فیصبحن نادمین، اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد یہ لازماً ہو جائیں گے بہت سخت پچھتانے والے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، جیسے کھیت کٹ جائے تو کہیں وہ توڑی کے تنکے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاڑ جھکاڑ، بس وہ کوڑا کرکٹ بن کر رہ گئے۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی امت بھی، کوئی قوم بھی، کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر، تترا متواتر یعنی لگاتار، پے بپے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا، یعنی ایک کو ہلاک کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا۔ بعضهم وجعلناهم احادیث، اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانیں ہیں، داستانیں رہ گئی۔ کہاں ہوتی تھی قوم مدین، کہاں تھا یہ شہر عمورہ کا، کہاں تھی وہ بستی صدوم کی، اب یہ کہانیاں ہیں، احادیث۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہے ہم جیسے، وہ تو حضرت نوح نے بھی کہا تھا، حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا، حضرت ہود و صالح کے بارے میں بھی، لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے، نہ صرف یہ کہ ہم جیسا انسان ہے موسیٰ اور ہم جیسا انسان ہے ہارون، بلکہ یہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا، اس کی جرت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے۔ اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے، قومہما لنا عابدون، عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فرعون کی یا فرعون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہوا ہے، پرستش تو نہیں کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے۔ یہاں اطاعت کے لفظ کو عابد سے تعبیر کیا گیا ہے، ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارا اختیار مطلق ہے، حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو قتل کر دو، جو لڑکی ہو زندہ رکھو، ہو رہا۔ تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، ہماری غلام قوم ہے، اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم مان لیں۔ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہ کے وقت جا کر حضرت مریم سلام علیہا نے پھر کھجور کے درخت کی جو ہے شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے، یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ رہی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرودیوس، کہ جو یہودی بظاہر پپٹ کنگ تھا، اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ ایک نظام تھا آٹونومس، جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے یا یہ نواب تھے، نواب بہاولپور اور نواب فلاں کے، اس طرح کا معاملہ تھا۔
تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری لیے بہت ہلاکت کا موجب ہوگا. تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر، کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی تو وہ سب کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئی، اور تقریباً 10-12 سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تب پھر وہ واپس آئی ہیں، جبکہ اس کنگ کا بھی، اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں. تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے، تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو، وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ ہو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو عمدہ. انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، تم سب ایک ہی امت ہو. تمام انبیاء اور رسل، وہ 1.25 لاکھ ہوں، 313 رسول ہوں، جو بھی جن کا ذکر قرآن میں آ گیا، وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ سورہ نساء میں یہ الفاظ آ چکے ہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اب یہ عیسائیت ہو گئی، یہ یہودیت ہو گئی، یہ فلانیت ہو گئی. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اترا رہا ہے، خوش ہے، بس حق ہمارے پاس ہے، باقی سب باطل ہیں، یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے. فذرہم فی غبرتہم حتی حین، تو اے نبی انہیں ذرا چھوڑے رکھیے، انہیں نظر انداز کیجئے، یہ اپنی اسی مدہوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک. اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں، ہم جو دیے جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو، نُسَارِعُ لَهُم فِی الْخَیرَات، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھلائی ہو؟ یہ بھلائی نہیں ہے، بل لا یشعرون، وہ جانتے نہیں. 2 مرتبہ سورہ توبہ میں وہ آیت آ چکی ہے کہ یہ نہ سمجھیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اجسامہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب نازل کرے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے اسی کفر کی حالت میں. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، اب یہ شروع میں جو آئے تھے والذین، اب یہ سمجھیے کہ اس کی دوسری قسط ہے. بنیادی شخصیت کے لیے بنیادی جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے. اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت، بچے اور انسان، اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ، کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے. اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے، موٹے موٹے شرک تو خیر سب نے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بینی پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے. من انداز قدرت را می شناسم، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدرت را می شناسم، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، کسی کو کسی مدد کی، تو بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں، اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر. ایک یہ کہ اس پر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس فعل کو قبول فرمائے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے. قلوبہم وجلہ، دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے یہ جو میرا نذرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں. انہم الی ربہم راجعون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں، سرگرمی دکھا رہے ہیں. وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، یہ پھر وہی مضمون آ گیا، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق.
وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس وہ کتاب، وہ اعمال نامہ، وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے، بولتا ہے حق۔ اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے، جو اس کے جینز تھے، جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے۔ یہ چیزیں تو اس کے لیے گیون تھیں، اس میں اس کا کوئی چوائس نہیں، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا۔ اب یہ شاکلہ جو ہے، اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں کتنی محنت کی، کیا کوشش کی، اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے۔ وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے، ینطق بالحق۔ ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے کہ جن میں آواز نہیں آتی تھی، اب تو کمپیوٹر ساتھ ہی بول بھی پڑتا ہے، تو ینطق بالحق وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا، جو بھی اعمال نامہ ہے، وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جس کا نقشہ سورہ کہف میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں، تم دیکھو گے کہ وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی omit نہیں کیا ہے۔ تو وہی ہے یہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ حق بات کہے گا، وہ کتاب جو ہے وہ اعمال نامہ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس وقت اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کی اور بہت سی سرگرمیاں ہیں، انہیں ان خیرات سے، بھلائی سے، دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس، دن رات تو یہ لگے رہتے ہیں دنیا کمانے کے اندر، دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہ جو آج جو سب سے بڑی ان کا چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے، جناب وقت نہیں ہے۔ وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت آکوپائڈ ہے، پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی دنیا کے لیے، اس کی معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے، اپنے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لیے معیارات زندگی کے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب کیا کریں، اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے، اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توانائیاں لگا دی۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے تو اور اعمال، اشغال ہیں، افعال ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ہم لہا عاملون، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے، بالعذاب اذا ہم یجرون، اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ لا تجروا اليوم، کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، کتنا چیخ لو، کوئی تمہاری چیخ پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے دوڑتے تھے، مستکبرین، تکبر کے انداز میں، بہی سامرا تہجرون، اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ گو ہے، اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے۔ کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے، جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے، انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے، رات کا ایک مشغلہ ہو جاتا تھا۔ یہ ہندوستان میں بھی جوگی، یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے میراثی قسم کے جوگی جو ہیں، وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ وہ سنایا کرتے تھے، راتوں کو محفلیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے، تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے کوئی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ فیصلہ کن ہے۔ اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی، کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹخ دے گا۔ افلم یدبر القول، تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آباء و اجداد کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں، مغایرت محسوس کرتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے، یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے، ان کے دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، نہیں،
وہ تو حق لے کر آیا ہے، وہ اکثرہم للحق کارہون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی، حق کو ناپسند کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا۔ حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت، ان کے لیے یاد دہانی، ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسلہم خرجا، تو اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے؟ کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج دو مجھے؟ فخراج رب کا خیر، تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کا رب جو آپ کو اجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے، انہی بدبختوں سے ہے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، جو قصیدہ گو آتے ہیں، وہ تو پھر انعام مانگتے ہیں۔ تم نے کبھی محمد کے منہ سے بھی سنا ہے؟ کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انعام طلب کیا ہے، کوئی عزت طلب کی ہے؟ ام تسلہم خرجا فخراج رب کا خیر وہو خیر الرازقین، اور وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی یقیناً آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی، اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل مکہ کے اوپر اللہ نے نازل کی ہوئی تھی، اسی طرح کی وہ جو ہم قانون پڑھ آئے ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف میں، جب رسول کی بعثت ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ہے ان کو، وہی بات آ گئی سامنے، ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ۔ یہ سختی جو آئی ہے اس وقت، اور اس سے مراد وہ قحط ہے جو پڑ گیا تھا بہت بہت سخت، اور جان کے لالے پڑ رہے تھے اور اجناس بالکل نہیں تھی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ یہ گڑ گڑائے۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بابًا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔